بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو دا قرآنک گرامر کورس لیکچر 13 میں ہم مرکب توصیفی کو پڑھیں گے۔ مرکب توصیفی جو ہے وہ مرکب ناقص کی سیکنڈ ٹائپ ہے۔ مرکب ناقص میں ہم مرکب اشاری پڑھ چکے ہیں اور آج ہم نے مرکب توصیفی کو پڑھنا ہے۔ مرکب توصیفی کی جو چھوٹی سی ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ ایسا مرکب ناقص جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی تعریف ہو یا صفت بیان کرے۔ آپ کو پتہ ہے اردو میں ہم کہتے ہیں صفت، لیکن جو ریئل ورڈ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے صفت۔ اس کے بھی دو پارٹس ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے صفت اور ایک ہوتا ہے موصوف۔ صفت ہوتا ہے جو کسی اسم کی صفت بیان کر رہا ہو، ٹھیک ہے، اور جو موصوف ایسا اسم ہوتا ہے جس کی صفت بیان کی جائے، جیسے نیک لڑکا، سبز پرچم۔ پرچم کی صفت کیا ہے کہ سبز ہے، لڑکے کی صفت کیا ہے کہ وہ نیک ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں، اگر ہم کہتے ہیں کہ لڑکا نیک ہے تو یہ جملہ اسمیہ بن جاتا ہے، لیکن یہاں پہ کیا ہے، مرکب ہے کہ نیک لڑکا، تو یہ کیا ہے، مرکب توصیفی۔ مرکب توصیفی کو بنانے کے لیے کیا فارمولا ہے؟ اس کا فارمولا یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم نے موصوف کو لکھنا ہے اور صفت کو بعد میں لکھنا ہے۔ موصوف پہلے لکھا جائے گا، صفت بعد میں آئے گی، ٹھیک ہے، یعنی جس کی تعریف بیان کی جا رہی ہے وہ پہلے لکھا جائے گا اور جو تعریف کر رہا ہے وہ بعد میں آئے گا ورڈ، ٹھیک ہے۔ پہلے ہم نے موصوف کو ریڈی کرنا ہے، اس کے بعد ہم نے صفت کو ریڈی کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور صفت جو ہے وہ ہر اعتبار سے موصوف کو فالو کرے گی، یعنی موصوف اگر نکرہ ہے تو صفت بھی نکرہ، موصوف معرفہ تو صفت بھی معرفہ، اور جو موصوف ہے وہ نکرہ بھی ہو سکتا ہے یعنی معرفہ بھی ہو سکتا ہے۔ باقی جنس، عدد اور وسعت اور اعراب، ان سب حوالے سے ان دونوں میں مطابقت ہوگی، ٹھیک ہے۔ جیسے یہاں پہ دیکھیں اس کی کچھ ایگزامپلس ہیں۔ نیلا رومال، نیلا رومال جو ہوتا ہے، یہ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں بات بتایا کیا ہوا ہے اسم کے بارے میں۔ نیلا رومال نکرہ ہے، دونوں مذکر ہے، واحد ہے اور رفع میں ہے۔ یہاں پہ دیکھیں مندیل ازرقو، ازرقو کہتے ہیں نیلا اور رومال کو کہتے ہیں مندیل۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہ نکرہ ہی آیا ہے، مندیل ازرقو۔ اگر ہم اس کو معرفہ بنائیں تو ہم اس کے شروع میں الف لام لگا دیں گے، ٹھیک ہے، تو یہ معرفہ بن جائیں گے دونوں۔ ابھی یہاں پہ یہ کس میں ہے، رفع میں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم نصب میں بھی لے کے جا سکتے ہیں اور جر میں بھی۔ ازرقو دیکھیں یہاں پہ ایک پیش کے ساتھ ہے کیونکہ یہ غیر منصرف ہے۔ آگے دیکھیں سیاہ قلم، بلیک قلم، ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر ہم نے اس کو معرفہ میں لکھا ہے القلم الاسود، تو القلم الاسود، اسود کہتے ہیں بلیک کو، اور قلم یعنی قلم، تو یہ دیکھیں دونوں مذکر ہے، واحد ہے، رفع ہے اور معرفہ ہے۔ اب یہاں پہ جو آپ کا پریکٹس ورک ہے وہ یہ ہے کہ جو پیلی گائے ہم عربی میں باقراتو صفراء، ٹھیک ہے، باقراتو صفراء۔ اب آپ نے یہاں پہ یہ بتانا ہے کہ یہ نکرہ ہے یا معرفہ ہے، مذکر واحد رفع میں ہے یا نصب میں ہے یا جر میں ہے، اس کے علاوہ عدد کیا ہے اس کا اور جنس کیا ہے، یہ آپ نے خود اس کو بتانا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں جو فورتھ ورڈ ہے وہ ہے نیک لڑکا، ٹھیک ہے، نیک لڑکا، تو اس کی جو عربی ہوگی اگر ہم معرفہ میں لکھیں تو الولد الصالح، ٹھیک ہے۔ سو یہاں پر دیکھیں یہ معرفہ ہے، دونوں واحد ہیں، مذکر ہیں اور دونوں رفع میں ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں ہم نے جیسے پہلے ڈسکس کیا تھا اسی طرح اب ہم اس کے سب ٹائپس میں اس کے جملہ بنائیں گے۔ تو سچا مسلمان ہے، واحد میں، مثنیٰ میں، جمع میں اس کے جملے بنائیں گے، رفع میں، نصب میں اور جر میں، ٹھیک ہے۔ اگر رفع اور واحد کی بات کریں سچا مسلمان تو یہ نکرہ میں ہم بات کریں مسلم صادقن، ٹھیک ہے، نکرہ ہے، سچا مسلمان۔ یہاں پر بھی دیکھیں شروع میں موصوفہ ہے جس کی صفت بیان کی جا رہی ہے، صفت بعد میں آئی ہے اور دونوں نکرہ ہیں، دونوں واحد ہیں، دونوں رفع میں ہیں۔ اس کے بعد نصب میں دیکھیں تو مسلمہ صادقہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جر میں مسلمی صادقی۔ مثنیٰ کی بات کریں تو دو سچے مسلمان تو مسلمانی صادقانی، نصب میں مسلمینی صادقینی، جر میں بھی مسلمینی صادقینی۔
جمع کی بات کریں تو مسلمونہ صادقونہ رفع میں، نصب میں مسلمینہ صادقینہ، جر میں بھی مسلمینہ صادقینہ۔ اسی طرح آپ کے لیے جو پریکٹس ورک ہے وہ یہ ہے کہ عبادت گزار مسلمان، ٹھیک ہے، عبادت گزار یعنی عابد کہتے ہیں، نیک مسلمان عورت، نیک کو کہتے ہیں عربی میں صالح، ٹھیک ہے، تو مسلمان عورت کی بات ہو رہی ہے تو صالحاتن، ٹھیک ہے، اور اس کے آپ نے رفع میں، نصب میں اور جر میں جملے بنانے ہیں واحد مثنیٰ اور جمع کو لے کے، ٹھیک ہے۔ اب جو حدیث ورڈ ہے وہ یہ ہے کہ الامام العادل، یہاں پر لکھا ہے نکرہ شکل میں ہوگا امام العادل، تو یہ کیا ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ عدل کرنے والا حکمران جو ہے قیامت کے روز عرش کے سائے میں ہوگا، ٹھیک ہے، سو اس کے لیے یہ جو ورڈ ہے عدل کرنے والا حکمران، یہ کیا ہے کہ مرکب توصیفی ہے، یعنی حکمران کی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ عدل کرنے والا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو جو حدیث میں ورڈ آیا وہ ہے الامام العادل، یعنی معرفہ میں آیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے ہم کہتے ہیں کہ جو ہمارا مرکب توصیفی ہے وہ معرفہ میں بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم اس کی نکرہ شکل دیکھیں تو نکرہ میں یہ اس طرح سے آئے گا امام عادل، اب یہاں پر دیکھیں کہ الف لام ہٹ گیا تو دونوں میں پیش آ گئی ہے، لیکن یہاں پہ جب الف لام لگا تھا تو الامام، اور اب یہاں پر العادل اس طرح سے آیا تھا، پیش ایک پیش ہے، دو پیش نہیں ہے، یہاں پر دیکھیں جب نکرہ فارم میں ہے تو دونوں کے اوپر دو پیش ہے، ٹھیک ہے۔ سو یہ تھا آج کا لیکچر، ہوپ سو آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، باقی اس میں آپ کو کوئی بھی پرابلم آپ پوچھ سکتے ہیں، اور اس کا جو کنکلوژن ہے وہ یہی ہے کہ مرکب توصیفی میں دو پارٹس ہوں گے، صفت اور موصوف، صفت پہلے نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، جیسے اردو میں ہم صفت پہلے لکھ رہے ہیں، نیک لڑکا، نیک جو ہے پہلے لکھا جا رہا ہے، لیکن عربی میں صفت جو ہے وہ پہلے نہیں آئے گا، موصوف پہلے آئے گا، اور صفت ہر اعتبار سے موصوف کو فالو کرے گا، اگر موصوف جو ہے وہ معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ، اگر موصوف نکرہ ہے تو صفت بھی نکرہ۔ اور اس کے علاوہ اعراب میں بھی دونوں میں مطابقت ہوگی کہ رفع میں بھی آ سکتے ہیں، نصب میں بھی آ سکتے ہیں، جر میں بھی آ سکتے ہیں، لیکن دونوں ایک جیسے اعراب کے ساتھ ہوں گے۔ اس کے علاوہ عدد میں بھی کہ دونوں واحد ہو سکتے ہیں، دونوں مثنیٰ ہو سکتے ہیں اور دونوں جمع ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ معرفہ میں آپ کو بتا دیا کہ دونوں معرفہ بھی ہو سکتے ہیں اور نکرہ بھی ہو سکتے ہیں، دونوں یا تو مذکر ہوں گے یا دونوں مؤنث ہوں گے، ٹھیک ہے۔ یہ بس سمپل سا اس کا فارمولا ہے، دو باتیں اس میں کہ ایک صفت ہوتا ہے اور ایک موصوف ہوتا ہے، صفت بعد میں آتی ہے، موصوف پہلے آتا ہے، پہلے ہم موصوف کو ریڈی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اگر موصوف کو ساتھ میں الف لام لگانا ہے یا اس کے اعراب جس طرح سے لگانے ہیں اس کے اعتبار سے ہم صفت کو بناتے ہیں۔ سو ہوپ سو آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، پھر بھی اس میں کوئی بھی کنفیوژن ہو، کچھ بھی نہ سمجھ میں آ رہا ہو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اوکے اسٹوڈینٹس، اللہ حافظ۔